کہ اگر اس وقت عمران خان ملک کے وزیر اعظم ہوتے تو پہلگام حملے کے بعد بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف جو جارحیت ہے اس کا وہ کیسے جواب دیتے؟ آپ احباب کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ جی تو ابھی میں اپنی ویڈیو کی طرف آتا ہوں۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھارتی انتہا پسندوں نے ایک احتجاج کیا ہے، اور اس احتجاج میں انہوں نے کچھ نازیبا نعرے بھی لگائے ہیں۔ ان کے اس احتجاج کے دوران پاکستانی ہائی کمیشن سے ایک اہلکار باہر آتے ہیں اور انہوں نے ہاتھ میں چائے کا کپ اور ساتھ ابھینندن کی تصویر دکھا کر ان انتہا پسند ہندوؤں کو آئینہ دکھایا اور ان سے یہ بھی پوچھا کہ چائے کیسی تھی۔ جس وقت لندن میں ہندو انتہا پسند پاکستانی ہائی کمیشن کے بعد احتجاج کر رہے تھے، اسی دوران کچھ پاکستانی جو محب وطن پاکستانی ہیں وہ بھی آ گئے، اور انڈین لوگ بھی نعرے بازی کر رہے تھے، ادھر سے پاکستانی بھی نعرے بازی کر رہے تھے، اور انڈیا کی طرف سے کچھ نازیبا الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ اسی دوران لندن کی جو پولیس ہے وہ آئی اور انہوں نے وہ انتہا پسند دو ہندوؤں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے جب ایک ہندو کو گرفتار کیا گیا تو اس کا جو دوسرا ساتھی ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ساتھ ہی مارکیٹ میں گھس گیا، تو لندن پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اسے بھی گرفتار کر لیا اور ان کے نازیبا اشاروں کی وجہ سے انہیں تھانے میں منتقل کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ جو پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں ہے اس کے باہر جو ہندو انتہا پسند احتجاج کر رہے ہیں، اس کی وجہ پہلگام میں جو حملہ ہوا ہے وہ ہے، اور اس حملے کے بعد جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیا ہے، پاکستان کا جو پانی ہے اس کو بند کر دیا ہے، اور اس پر پاکستان کی طرف سے بھی کچھ ریاکشن جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ حکومت کے جو اہلکار ہیں وہ اپنے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے جو پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول زرداری صاحب ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مودی سن لے دریائے سندھ ہمارا ہے، اس میں یا تو ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون۔ سندھ کے دریا کے وارث ہم ہیں اور ہم اس کا تحفظ کریں گے، یہ بلاول زرداری صاحب کہہ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں جی بھارتی فیصلے سے آنے والی نسلیں بھی پانی پر جنگ لڑیں گی۔ بھارت بتائے پاکستان کے کس شہر سے کوئی شخص اٹھ کر کشمیر پہنچا، پانی اور دہشت گردی کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جی ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول زرداری صاحب، یہ ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک سینئر رہنما ہیں عمر ایوب صاحب، ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی بدقسمتی سے پاکستانی قوم تقسیم ہے، صرف عمران خان ہی ملک کو متحد کر سکتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ یہ سب عہدے چھوڑ دیں اور بانیے پی ٹی آئی کو لے کر آئیں، عمر ایوب صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں۔ اور ایک سینئر صحافی ہیں جی پارس جانزیب صاحبہ، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں قوم کے اتحاد کی چابی اڈیالہ جیل میں ہے، بیرونی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے قوم کا متحد ہونا ضروری ہے، کیونکہ دشمن سے جنگ صرف فوج نہیں بلکہ قوم کرتی ہے۔ پارس جانزیب صاحبہ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد جی سرور باری صاحب ہے انہوں نے بھی ایک اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 3 سال سے جاری ظلم اور جبر کو بلا دیں اور یکجا ہو کر انڈیا کا مقابلہ انہی ظالموں کی قیادت میں کریں، ان سے ایک معصومانہ سا سوال ہے۔ سوال کیا ہے کہ ظالم اور جابر سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ ملک کی خاطر مظلوموں سے اپنے ظلم کی معافی مانگ لیں اور ظلم بند کریں، سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، تاکہ ملک میں یکجہتی کی پرامن فضا پیدا ہو، تاکہ پوری قوم متحد ہو کر دشمن کے عزائم کو ناکام بنا سکے۔ یہ جی سرور باری صاحب ہیں، یہ ان کی سٹیٹمنٹ۔ اپنی میزبان اسد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔